بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ تینوں ڈیولپمنٹ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ایک ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو خوارج ہے، ان کی طرف سے جو مذاکرات کی آفر آئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم نے ایک سائڈ پہ جو افغان طالبان کو جو دھمکی دی ہے کہ ود اس آر اگینسٹ اس، ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے اگینسٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، دہشت گردوں کے پاس ساتھ ہو جاؤ یا پاکستان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ایک یہ آفر آئی اور پرائم منسٹر جا رہا ہے، امریکہ بھی جا رہا ہے، جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اس کی ملاقات بھی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اس پہ بات کریں گے۔ عمران خان کا جو نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے، جس میں انفارچونیٹلی اس نے یہ خیبر پختونخوا اور سابقہ جو مرج ڈسٹرکٹ سے قبائلی ضلع ہیں، اس میں جو آپریشنز جا رہے ہیں، اس کو فالس فلیگ آپریشن کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو 9 مئی کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑا گیا ہے کہ جس طرح 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا، یہاں پہ بھی یہ فالس فلیگ آپریشن پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا الزام ہی سمجھ سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ایک تجویز ہے، امن وقت جو ہے کہ افغانستان چلا جائے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان سے بہتر ہے یہ جو بیرسٹر محمد علی سیف ہے، کیونکہ اس کے حقانیوں کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ پرانے تعلقات بھی ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور پھر موقع ملا تو ایک اہم موضوع ہے کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے اس کی، تو یہ فوری طور پر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے خراب ہو جاتے ہیں اور کیوں خراب ہو جاتے ہیں، تو ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سے جو ہے خوارج، یہ جو شدت پسند ہے، ان کے خلاف بہت بڑی کارروائیاں کی گئی۔ اس میں انٹرسٹنگ ایک سٹوری یہی بھی آئی ہے کہ ایک گھر سے جو کرک میں بانڈا داؤد شاہ، جہاں پہ ایک گھر کو کہا گیا کہ آپ روٹی دے دیں، زبردستی ان کو کہا کہ تقریباً 14-15 یہ خوارج تھے، ان کی پوری تشکیل تھی، اور کہا گیا بانڈا داؤد شاہ میں کہ آپ ہمیں روٹی دیں۔ لوگ تنگ تھے، انہوں نے جو کانے میں زہر ملایا ہے ان کے لیے، تو 14 کے 14 جو خوارج ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں کہ کس طرح زہر دے کر جو ہے یہ ایک 14 خوارج کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح بنو میں جو ہے وہ کارروائیاں ہوئی ہے، وزیرستان میں بھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سے میجر عدنان کی شہادت، اور اس کے بعد جو وزیرستان میں جو 12 فوجی اہلکاروں کی شہادت ہے، یا دیر میں جو 7 فوجی اہلکاروں کی شہادت تھی، اس کے بعد جو کارروائیاں کی گئی ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ کل جو ہے میرے خیال میں 31 خوارج جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک پریشر جو ہے پاکستان اب فرنٹلی جو ہے اس پہ بیلٹ کر رہا ہے۔ ابھی اس دوران جو ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے خوارج کی طرف سے، تو بنو میں جو جنازے پہ گئے تھے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں، تو وہاں پہ جو پرائم منسٹر نے باتیں کی، اس میں اس نے کہا کہ ایک تو دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، اس کو ہم آخری جو ہے حد تک جائیں گے، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک کلیئر میسیج دیا افغان طالبان کو کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ ہو جائے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو جائے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کیا، افغانوں کے ساتھ اپنا کھیت اور کلیان شیئر کیے، اپنے مقبرے شیئر کیے، اپنے جنگل شیئر کیے، اپنے گھر اور اپنے حجرے شیئر کیے، اپنے مساجد شیئر کیے، ان کو آپ قتل کر رہے ہیں ان لوگوں کے ذریعے، تو یا تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، پاکستان کے ساتھ ہو جاؤ، یا خوارج کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا جو ہے، اور پھر آپ نے افغان میڈیا سائٹ سے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بھی سنی ہوگی، بلکہ پاکستان میں بھی، کہ شاید پاکستان جو ہے اگر افغان طالبان نے اب کوئی کارروائی نہیں کی، تو افغان طالبان جو ہے پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر جو خوارج کے ٹھکانے ہیں ان کو جو ہے ہٹ کرے گا، اور ان کے ساتھ لسٹ شیئر کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں، کس کس گھر میں ہیں اور کس کس علاقے میں ہیں۔ تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو اسی تناظر میں یہ جو تحریک طالبان کی طرف سے یا خوارج کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے کہیں بھی پاکستان میں تیار ہے، اور ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے، اگر آپ چاہتے کہ امن آ جائے اور یہ سلسلہ بند ہو جائے، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تمہید جو ہے پوری، یہ آخری لائن میں دیا گیا ہے یہ جو آفر ہے، باقی اس نے پوری تمہید دی گئی ہے، اور ریفر کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی جو بیان ہے کہ افغانستان کو جو دھمکی دی گئی ہے افغان طالبان کو کہ آپ خوارج کو چھوڑ دیں اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اسی کنٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے، اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ گلگت سے لے کر کراچی تک، پختونخوا، پنجاب، ہر جگہ پہ ہمارے لوگ موجود ہیں،
اور ہم جہاں چاہے ہم سٹرائک کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے انہی علاقوں تک محدود ہے۔ پورا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے، پھر اپنا اور جو مطالبات، لیکن اس میں مطالبہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں نہ کوئی شرعی مطالبہ، کوئی کہ وجہ کیا ہے کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں نا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور وہی جو ان کا ایک بیانیہ ہے، فلانا کافر فلانا مرتد وغیرہ، اس سے دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور دونوں میرے خیال میں، ایک یہ ہے کہ افغان طالبان نے آیا کچھ رول ہے اس میں، آیا ان کا کچھ رول ہے ان کو مذاکرات کے لیے یا یہ آفر کرنے کے لیے، کیونکہ پہلی دفعہ ان کی طرف سے یہ آفر آئی ہے۔ ایک باجوڑ والے میں بھی آئی تھی، کہہ رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ہم جو ہے ہائی لیول پہ ہم مذاکرات کریں۔ اور دوسرا جو آپ کا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ مطالبات کیا رکھے ہیں، یہ دونوں امپورٹنٹ ہے۔ میرے خیال میں پہلا جو آپ کا ہے اس میں مجھے اس کا نظر آ رہا ہے کہ یس ہوگا افغان طالبان کا۔ دی ریزن از کہ ایک دن میں پاکستان کے 20 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے عوام میں ایک بہت بڑا غم و غصہ تھا، کیونکہ آپ دیکھیں فوج میں یا سیکیورٹی اداروں میں تقریباً تمام صوبوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی کل جو یہ بلوچستان میں ہوا ہے، جو آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے جس میں وہ کیپٹن کاکڑ صاحب جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ 4 دیگر، تو اس میں مردان، سوابی، کیچ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، چاروں صوبوں کے اگر یہ 5 چیز ہوتے وہ ان چاروں صوبوں سے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے، اور پھر یہ بیانیہ جو بنایا گیا بڑا مضبوط بیانیہ اور کلوز ٹو ریالٹی کہ یہ سارے افغانستان سے آ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر افغان۔ اس طرح بنو میں جو اٹیک ہوا تھا، جو اندر چلے گئے تھے، ان میں سے 4 میں سے 3، 5 میں سے 3 جو تھے وہ افغان تھے۔ جو سمبازا میں ہوا تھا 60 میں سے 54 جو تھے وہ افغان تھے۔ تو اس وجہ سے لوگ، تو میرے خیال میں اس میں 2 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں افغان طالبان نے اپنا کردار ادا کیا ہو، انہیں بتایا ہوگا کہ یار اب چاہ کے تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، بات کر لو اور یہ مسئلہ جو ہے بات چیت سے حل کرو۔ لیکن مجھے اس میں زیادہ جو یہ جس آفینسو جو لانچ کیے گئے ہیں، جو آپریشن لانچ کیے گئے ہیں، اور روزانہ جس دن یہ ہوا باجوڑ میں 22 مارے گئے، دیر میں 13 مارے گئے، وہاں پہ 14 مارے گئے، اور ابھی جس طرح میں نے کہا لوگوں بھی کیا کہتے گھر سے جو ہے ان کو کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے، تو ابھی یہ چیزیں عوام بھی ان کے وہ ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے میرے خیال میں اس کو یہ مجبور کیا گیا ہے کہ وہ یہ آفر جو ہے یہ کر دے حکومت کو کہ ہم تیار ہے پاکستان کے اندر ہماری لیڈرشپ، آپ جہاں چاہے ادھر آ کے۔ ظاہری بات ہے اس کے بعد ان کے مطالبات آئیں گے، ان کے لیے سیکیورٹی کی کیا ہوگی، یہ ظاہری ایک ہوگا، اور مطالبات جو مذاکرات کہاں پہ ہوں گے، کس ماحول میں ہوں گے، ان کے مطالبات تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مطالبات وہی پرانے والے جو تھے، جو لاسٹ باجوڑ میں ان لوگوں نے دیے تھے کہ ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت کا نفاذ ہو، امر بالمعروف ہو، اور ہمیں ان کا اختیار دیا جائے، ہمیں اسلحہ رکھنے کی اختیار دی جائے، ہم آگے جو ہے نا ہم گاڑیوں کی تلاشی لیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں کل کی بتا دیتا ہوں، پاکستان ہیز نو ایپیٹائٹ فار ڈائلاگ۔ پاکستان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ان کے ساتھ ڈائلاگ کا۔ ابھی آتے ہیں جو نیکسٹ موضوع ہے عمران خان صاحب کا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے کل جو 15 ستمبر کو اس کا جو ٹویٹ آیا ہے، اس میں اس نے کہا کہ یہ جس طرح 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ابھی یہ جو خیبر پختونخوا میں جو آپریشن چل رہے ہیں سیکیورٹی اداروں کے، یہ فالس فلیگ آپریشن۔ اس نے کہا ہے کہ جنرل عاصم جب سے آیا ہے تو افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں، اور ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو، اور وہ جس طرح وہ اس کو ایک بیرونی ایجنڈا کے طور پر وہ پیش کر رہا ہے، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک پیرانوئڈ مائنڈ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرے، اور یہ کہتا ہے کہ اسی طرح ANP کو بدنام کیا گیا تھا، تو اب پاکستان تحریک انصاف کو وہ اس پہ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ بدنام ہو جائے اسی آپریشن سے۔ تو اس نے اپنے MNAs MPs وغیرہ کو کہا ہے کہ ایک تو یہ جو ریفیوجیز آپ جس طریقے سے بھیجے اس پہ اختلاف کیا ہے کہ اس کو نہیں بھیجنا چاہیے افغان ریفیوجیز کو، اور ساتھ ہی اپنے MNAs MPs حکومت کو انسٹرکشن ایشو کیے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مطلب یہ۔ لیکن ساتھ ہی اس کا یہ جو پروپوزل ہے کہ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں جو ہے ایک وفد تشکیل دیا جائے، امن وفد تشکیل دیا جائے، اور اس کو افغانستان بھیجے تاکہ وہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں محمود خان اچکزئی میرے خیال میں از مچ بیٹر دین دا، اگر ہم دیکھیں چیف منسٹر جو تھے علی امین گنڈاپور سے بنسبت محمود خان اچکزئی ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، سینئر سیاسی رہنما ہے، پختون نیشنلسٹ ہے افغانستان کے ساتھ۔ اور محمود خان صاحب کی ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کابل میں جو بھی حکمران رہا ہے محمود خان صاحب نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے،
دیکھیے اس کے کرزئی صاحب سے پہلے، جب مجاہدین سے پہلے جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت تھی تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، مجاہدین کے دور میں بھی اچھے تعلقات تھے، پھر جب جمہوریت آئی تو حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی وہ ٹھیک اپنے رکھا۔ جب اب طالبان آئے ہیں تو طالبان کے باس نے آفر کی تھی کہ میں ان کے لیے وزیر خارجہ کا کردار ادا کر سکتا ہوں، ان کے لیے سفیر کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ہے اگر پاکستان اس پہ کر دے، بجائے اس کے کہ یہ تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پر چلے جائے، اگر وہ پاکستان کے نمائندے کے طور پر چلے جائے تو وہ دیٹ ول بی مچ بیٹر، وہ اس سے بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ الیمین خان جائے اور اس میں میرے خیال میں پھر عوامی نیشنل پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ وغیرہ، ان کو بھی اگر شامل کرے تو وہ بہتر ہوگا۔